یہ نمازیں بڑی قیمتی ہیں. جس بندے کی زندگی نمازوں کی وجہ سے بے دینی کا رنگ اختیار کر چکی، بھلے شکل و صورت ظاہری اس نے بڑی پیاری بنائی ہوئی ہے، تو خطرناک وادی میں ہے. یہ آیت انسان کو سمجھانے کے لیے بڑی قیمتی ہے. آپ کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو دنیا میں آپ کر کے جا رہے، اور آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے کوئی بھی نیکی کا کام کرے، عورت ہو یا مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط ہے وہ صاحب ایمان ہو، مشرک نہ ہو، قبروں پہ سجدے کرنے والا نہ ہو، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دینے والا نہ ہو، قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ نظر و نیاز دینے والا نہ ہو، غیر اللہ کی پکار کے نعرے بلند کرنے والا نہ ہو. وَهُوَ مُؤْمِن، حالت ایمان میں ہو، نیکی کے کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس آیت سے ایک مسئلہ اپنے سامنے رکھ لے، نیک اعمال کس کے قبول ہوں گے؟ ہر بندہ یتیم خانہ بنائے اور اس کی نیکی قبول ہو جائے، ہر کوئی افطاریاں کروائے اور اس کی یہ نیکی قبول ہو جائے، ہر کوئی بیوہ کی مدد کرے، یتیم کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، ہسپتال بنوائے، مسلمانوں اور انسانوں کی فلاحی امور میں جتنا مرضی خرچ کر لے، اس کی نیکی قبول ہوگی؟ اللہ نے شرط بیان کی ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اگر مومن ہے تو اس کی نیکی کا جنت کے طور پہ بدلہ ملنا ہے، اور اگر مومن نہیں ہے وہ جو اچھے کام کرے گا اس اچھائی کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں اس کے ساتھ حساب برابر کر دے گا. مشرک کی کوئی نیکی ایسی نہیں کہ وہ حالت شرک میں بھی ہو اور نیکیوں کی بنیاد میں وہ اللہ کی جنت پہ چلا جائے. حالت شرک میں مرنے والا کتنی نیکیاں کر کے گیا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے. حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، تمہارے درمیان بھی اس کو حرام رکھا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. آپ مسجد گئے، نماز پڑھی، اشراق تک بیٹھے، سورج نکلنے پر واپس آئے، نہ آپ کی بیوی نماز کے لیے اٹھی، نہ آپ کی بیٹیاں اٹھی، نہ آپ کی اولاد اٹھی، یا آپ نے اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر آپ کو اپنی بیوی سے سچا پیار ہو تو آپ اس کو نماز کے لیے اٹھاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اٹھانے کے لیے، یا بیوی اٹھے اور خاوند کے منہ پہ چھینٹے مارے کہ اٹھو اللہ اللہ کر لیں، ایسے جوڑے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. مالک فرماتا ہے، میرے بندو، ہر ایک گمراہ ہے. یہ حدیث قدسی توحید کا بڑا پیارا پیغام آپ کو سمجھا رہی ہے. مالک کا فرمان سنیے، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، بس ہدایت مجھ سے مانگو. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں پلا دوں، تو کھانا مجھ سے مانگو. کیا کہا اللہ نے؟ تم سب کے سب کون ہو جی؟ بھوکے ہو سوائے جسے اللہ کھلائے. بندوں میں کوئی غریب نواز نہیں ہے، بندوں میں کوئی بندہ نواز نہیں ہے، بندوں میں کوئی داتا نہیں ہے، بندوں میں سب بھوکے ہیں، سب منگتے ہیں، سب فقیر ہیں، سوائے وہ جسے اللہ کھلا دے. مجھ سے کھانا مانگو. اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے جسے میں لباس پہنا دوں، لباس مجھ سے مانگو. اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اپنے گناہوں کی معافی کا سوال مجھ سے کرو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. اے میرے بندو، نہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو،
نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو۔ اگر تم اگلے پچھلے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اگلے پچھلے انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار بندے کی شکل اختیار کر لیں، سب کا دل متقی ترین انسان کا دل بن جائے، اللہ مالک فرماتا ہے میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر جن اور انس پوری کائنات دنیا کے بدترین انسان کی شکل اختیار کر لے، گناہگار ترین انسان جیسے دل بنا لے، میری بادشاہت میں ایک رتی کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ایسا غنی ہے، وہ ایسا رحمان الرحیم مولا ہے۔ مالک فرماتا ہے بندو، تم جن اور ان سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مجھے پکارنا شروع کر دو، مجھ سے مانگنا شروع کر دو، اور میں ہر کسی کی مانگ کے مطابق جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے مطابق اس کی جھولیے بھر دوں۔ میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو تو سوئی کو سمندر سے نکالو گے وہ سمندر کے چند قطرے کم کرے گی، رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کا میں شمار کرتا ہوں، اور پھر اس کا پورا تمہیں بدلا دوں گا۔ پر جو قیامت کے دن خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے خلاف کچھ اور پائے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ معنی کیا کہ قیامت کے دن بدلے ملنے ہیں، حساب و کتاب صاف ہونا ہے۔ قیامت کے دن جو اس دنیا میں کر کے جائیں گے، اب اللہ نے وعدے کر دیا جو تم کرو گے، اگر تمہیں خیر ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر خیر نہ ملے اپنے نفس کو ملامت کرنا کیوں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تو راہیں کھول دی، مسجد بھی کھلی ہے، مندر بھی کھلا ہے، مسجد بھی کھلی ہے، میخانہ بھی کھلا ہے۔ تم چاہے اللہ والے بن جاؤ، چاہے گمراہی کے راستے پہ چلو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کے راستے پر چلائے، اسلام کے راستے پر چلائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، توحید کا پیغام پھیلانے والا بنا کر رکھے، جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوت